وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے اقراری ہو گئے ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ اللہ فرمائیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تساہل اور سستی سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ان منافقین کا حال بیان کر چکے جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے رک گئے تھے اور شرکت جنگ سے بے رغبتی، تکذیب اور شک کا مظاہرہ کرتے تھے، تو پھر ان گنہگاروں کا ذکر شروع کرتے ہیں جو جہاد میں شریک ہونے سے باز رہے تھے، صرف سستی اور آرام طلبی کے سبب، حالانکہ انہیں تصدیق حق اور ایمان حاصل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے سوا اور دوسرے لوگ جو جہاد سے رک رہے، انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف و اقرار کر لیا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دوسرے اعمال صالحہ بھی ہیں، اور ان اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی بعض تقصیرات جیسے جہاد سے باز رہنا بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے، لیکن ان کی اس تقصیر کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا ہے، اور ان منافقین کی تقصیر کو وہ معاف نہیں کریں گے، اور ان کے کوئی اعمال صالحہ ہے بھی نہیں۔ یہ آیت اگرچہ چند معین اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سارے مخلص خطا کاروں اور گنہگاروں پر بھی عام ہے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے بنی قریظہ سے کہا تھا کہ یہ ذبح کی جگہ ہے، اور ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آخرون سے مراد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت جہاد سے پہلو تہی کیے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 5 آدمی اور تھے، یہ 7 تھے یا 9 تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو نہ کھولیں، ہم نہ کھولے جائیں۔ اور جب آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم نازل ہوئی تو رسول اللہ نے انہیں کھول دیا اور ان کا جنگ سے کوتاہی کا قصور معاف کر دیا۔ بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر تک لے آئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ہمیں بعض ایسے آدمی دکھائی دیے کہ ان کا آدھا حصہ جسم تو نہایت ہی خوش منظر تھا، اور دوسرا آدھا حصہ جسم نہایت ہی بدصورت کہ دیکھنے کو جینا چاہے۔ میرے ان ساتھیوں نے ان سے کہا کہ تم اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ غوطہ لگا کر جب باہر نکلے تو ان کا یہ عیب جاتا رہا، اور ان کے اجسام سب کے سب حسین دکھائی دیتے تھے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہاری منزل ہے، اور کہا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت سا تھا اور آدھا جسم نہایت بدصورت سا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعمال نیک کے ساتھ اعمال بد بھی ملا رکھے تھے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں بخاری رحمہ اللہ نے مختصراً اسی طرح روایت کی ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ آپ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور وہی صدقات کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ صدقہ مال کی پاکی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر لیا کریں، یہ مال زکوٰۃ ان کو پاک اور مزکی بنائے گا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اموالہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف پھیری ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا اور اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے تھے، لیکن در حقیقت یہ حکم خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اسی لیے قبائل عرب میں سے بعض مانعین زکوٰۃ نے یہ اعتقاد کر لیا تھا کہ امام کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں، اور یہ بات رسول اللہ سے مخصوص تھی، اور اسی لیے قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ سے انہوں نے دلیل لی ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے ان کی تعویل اور فہم فاسد کی تردید کر دی اور ان سے جنگ کی، تب کہیں انہوں نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ ادا کی،
جیسا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات طیبہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اونٹنی کا ایک بچہ یا رسی کا ایک ٹکڑا بھی مال زکوٰۃ کا روک لیں گے جو رسول اللہ کو ادا کرتے تھے، تو زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے میں ان سے قتال کروں گا یعنی لڑوں گا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کا فرمانا وصلی علیہم، یعنی اے نبی ان کے لیے دعا کیجیے اور طلب مغفرت کیجیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی کے پاس سے زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب حکم الہی اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ جب میرے باپ نے مال زکوٰۃ پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحم فرمائیے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے اور تیرے شوہر پر رحم و کرم فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا سبب ہے۔ بعض نے صلات کو جمع قرار دے کر صلوات پڑھا ہے اور دوسروں نے واحد قرار دے کر ان صلاتک پڑھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ سکون کے معنی رحمت کے ہیں، اور قتادہ نے کہا ہے اس کے معنی ہیں وقار۔ واللہ سمیع، یعنی اے نبی اللہ آپ کی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ کون آپ کی دعا کا مستحق ہے۔ ابو نعیم سے بالاسناد مروی ہے کہ نبی کی دعا کسی آدمی اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کے حق میں ضرور قبول ہو جاتی تھی، اور اللہ کا قول الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات، یعنی کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو لیتے ہیں اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے مقصد توبہ اور صدقے پر لوگوں کو ابھارنا ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں گناہوں کو انسان سے چھڑا دیتی ہیں اور معاصی یعنی نافرمانیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو اللہ کے پاس توبہ پیش کرے وہ بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو کسب حلال کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، پھر وہ صدقہ دینے والے کے لیے اس صدقے کی پرورش کرتے جاتے ہیں اور اس کو چھوٹے سے بڑا بناتے ہیں، حتیٰ کہ صدقے کی وہ ایک کھجور کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں رسول اللہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ وکیع نے بھی بالاسناد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ثوری رحمہ اللہ نے بالاسناد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صدقے کا مال سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ دمشق میں بضمن تاریخ عبداللہ ابن الشاعر السکسکی، جو دمشقی تھے لیکن اصل وطن حمص تھا اور فقہا میں سے مانے جاتے تھے، بیان کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے جہاد کیا جن کے سردار عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رحمہ اللہ تھے، تو ایک مسلمان نے مال غنیمت میں سے 100 دینار رومی غبن کر لیے، اور جب لشکر واپس ہو گیا اور لوگ گھروں کو چلے گئے تو اس کو ندامت نے آ گھیرا۔ اس نے یہ دینار اب امیر لشکر کے پاس پہنچائے۔ اس نے ان کے لینے سے انکار کر دیا کہ وہ سب لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جن میں یہ تقسیم کیا جا سکتا تھا، اب میں تو اس کو لے نہیں سکتا، اب تم قیامت کے روز اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اب یہ آدمی صحابہ میں سے ہر ایک سے پوچھتا رہا لیکن سب یہی کہتے رہے۔ پھر وہ دمشق آیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ بھی انکار کر گئے۔ وہ وہاں سے اپنی حالت پر روتا ہوا نکلا اور عبداللہ ابن شاعر السکسکی رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں روتا ہے؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ کوئی امیر بھی ان کو نہیں لیتا۔ تو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا، کیا تم میری بات سنو گے؟ اس نے کہا، ضرور۔ تو کہا، تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ 5واں حصہ جو بیت المال کا حق ہے لے لو۔ چنانچہ 20 دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی 80 دینار ان لشکریوں کی طرف سے خیرات کر دو جو ان کے حقدار ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ناموں اور مقامات وغیرہ سے بھی واقف ہیں، وہ انہیں اس کا ثواب پہنچا دیں گے۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ایسا فتویٰ دیا ہوتا تو مجھے یہ بات اپنی تمام مملکت سے زیادہ محبوب تھی۔ اس نے بہت اچھی تدبیر بتائی ہے، واللہ اعلم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود آپ دیکھ لیں گے، اور اللہ کا رسول اور ایماندار
اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس، سو وہ اللہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے اعمال بتلا دیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سینوں کے راز اللہ علیم و خبیر جانتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ مخالفین امر اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے وعید اور دھمکی ہے کہ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین میں بھی ان کے اعمال ظاہر کیے جائیں گے، اور قیامت کے روز یہ ہونا ضرور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یعنی بروز قیامت تمہارے اعمال پیش ہوں گے اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی پوشیدہ نہ رہ سکے گی۔ اور سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، یوم تبلی السرائر، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے بھید بروز قیامت ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سورہ عادیات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وحصل ما فی الصدور، یعنی دلوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور دنیا کے لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، زندوں کے اعمال ان اموات یعنی مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے عزیز و اقارب ہیں یا ان کے قبائل ہیں اور جو اس وقت عالم برزخ میں ہیں، جیسا کہ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ سلط ابن دینار رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ اقربا اور عشائر پر ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال خیر ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر بد ہوں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ آپ اپنی اطاعت کی انہیں توفیق عطا فرمائیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہمیں خبر دی کہ سفیان نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ اقارب و عشائر پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے عمل ہوں تو وہ مردے خوش ہو جاتے ہیں، اور اچھے نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ انہیں موت نہ دیجیے جب تک کہ آپ انہیں بھی ایسی ہدایت نہ دیں جیسی آپ نے ہمیں دی تھی۔ بخاری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا عمل نیک تمہیں پسند خاطر ہو تو کہو کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا رسول اور مؤمنین بھی اس سے واقف ہو رہے ہیں۔ اسی قسم کی ایک اور حدیث میں جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں وارد کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اس کا خاتمہ بھی اس عمل نیک پر ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ عامل ایک زمانہ طویل تک نیک عمل کرتا رہتا ہے اور وہ اس نیک عمل پر مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن ناگہاں اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور برے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک برے اعمال کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی پر مر جائے تو دوزخ میں چلا جائے، لیکن یکایک کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ نیکی پر مرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا روح کے قبض کرنے کے وقت وہ عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت عطا کیجیے۔